گا. یہ ہمارا بھروسہ، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے. گھبراؤ نہیں ابو بکر، ہم دو ہیں، تیسرا اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس نصیحت کو اپنے دامن میں باندھ لیجیے. جب بھی خوف آئے گا زندگی میں، اللہ کا دامن مت چھوڑیے. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو جا مانگنے لگے. یعنی انسانوں سے مدد تو طلب کی جا سکتی ہے، قرض حسنہ لیا جا سکتا ہے، میرا مطلب انسانوں کی طرف نہیں ہے. کسی اور خدا کو آپ پوج لیں، کسی پتھر کو پکار لیں، کسی مورتی کو پکار لیں، سورج سے پکار لیں، جھاڑ سے پکار لیں، یا کسی انسان کے اندر خدائی صفات سمجھ کر اس سے مانگ لے. ایسا مت کیجیے. گھبراؤ نہیں، خوف سے زندگی میں آزما آ جائے گا، لیکن اللہ کا دامن چھوڑنا نہیں ہے. اللہ ہی خوف سے آزماتا ہے، اللہ ہی خوف دور کرنے والا ہے. اور اللہ سبحانہ خوشخبری دیتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نشرہ میں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اجی بے شک تنگی ہے، مصیبت کے بعد راحت انتظار کر رہی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اجی اگر پھر مصیبت آ گئی تو پھر راحت تمہارا انتظار کر رہی ہے. مصیبت کے بعد راحت ہے، پھر مصیبت ہے تو پھر راحت تمہارا انتظار کر رہی ہے. گھبراؤ نہیں ابو بکر، ہم دو ہیں، تیسرا اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو سب سے پہلی آزمائش 5 چیزوں سے اللہ سبحانہ ہم کو آزمائیں گے. ان میں سے ایک بات جس سے ہم کو اللہ آزمائیں گا وہ خوف ہے. شاید کئیوں کی آزمائش چل رہی ہوگی. آج اس کیبل کے ذریعے آپ کو نصیحت ملے گی کہ خوف میں کیا کرنا ہے. اللہ ہی سے مدد طلب کرنا ہے، اس کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرنا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرنا ہے. جمع رہو مضبوطی سے، صبر کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ایسی خوشخبری فرماتے ہیں، اے کاش، اس کا ترجمہ اس طرح ہے، اے کاش کے بستی والے ایمان لے آتے. کس پر؟ اللہ کی آیت پر، اس پر عمل کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایمان لے آتے اور تقوی کی زندگی گزارتے. یعنی جیسا اس میں احکام ہے ویسے ہی عمل کرتے، چاہے جو نقصان ہو جائے. اور جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے، آپ نے حدیث فرمائی ہے، آپ نے سنت بتائی ہے، ویسا ہی عمل کرتے ہیں، ذرا بھی ہٹ کر عمل نہیں کرتے. اے کاش کے بستی والے ایمان لے کر آتے اور تقوی کی زندگی گزارتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا زبردست آپ کے سامنے خوشخبری رکھتے ہیں، فرماتے ہیں اے کاش کے بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی کی زندگی گزارتے تو ہم ان پر زمین اور آسمان کے رزق کے دروازے کھول دیتے. اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ایمان لاؤ، تقوی کی زندگی گزارو، خوف سے اللہ کے، اس کے احکامات کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اور اللہ کے احکام کی روشنی میں. تو اللہ کہتا ہے زمین اور آسمان کے رزق کے دروازے ہم تم پر کھول دیتے. کاش تم ایمان لے کر آ کے تقوی کی زندگی گزارتے. خوف سے گھبرائیے مت خوف سے کبھی اپنی زندگیوں میں. اللہ خوف سے آزماتا ہے بس ہمارے ایمان کو جانچ کرنے کے لیے کہ کون ایمان میں سچا ہے اور کون ایمان میں جھوٹا ہے اور کون اللہ کی راہ میں جان لڑانے والا ہے. بس اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ تم کو دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے تم میں بہتر سے بہتر عمل کرنے والا. اس کے بعد آئیے دوسری بات جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو آزمائیں گے. فرماتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور اللہ سبحانہ فرماتے ہیں اور ہم تم کو کسی قدر بھوک سے آزمائیں گے یا پیاس سے آزمائیں گے. اس سے مراد رزق میں تنگی بھی لے سکتے ہیں. 10 تاریخ آ گئی، تنخواہ ابھی تک نہیں ملی، چولہے میں راشن ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، آزمائش آ گئی اللہ کی. اب کون سے مٹی خور کے پاس یہ پیسہ لینے جائیں گے سود پر، کون سی چٹی چھڑانے کے لیے جائیں گے چٹی والوں کے پاس. آزمایا جائے گا تم کو کسی قدر بھوک سے یا پیاس میں ڈال کر تم کو آزمایا جائے گا. رزق میں تنگی کر کے اللہ تم کو آزمائے گا کبھی اپنی زندگی میں. تیار رہو اس بات کے لیے. شاید کئیوں کی آزمائش چل رہی بھی ہوگی ہماری اس معاملے میں، کئیوں کی آزمائش چل رہی بھی ہوگی جس کا اللہ رزق تنگ کر کے آزما رہا ہوگا. جب ہمارا رزق تنگ ہوتا ہے، جب اللہ ہم کو بھوک سے آزماتا ہے،
تو ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ اس طرح ہے، انسان کو جب نعمت ملتی ہے تو اس نعمت کے بلبوتے پر کھڑا ہوتا ہے، یعنی لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر کھڑے ہو کر ہماری عبادت کرتا ہے، جب ہم اس کو نعمت دیتے ہیں اس کے بلبوتے پر ٹکا رہتا ہے، لیکن جب ہم اس کو آزماتے ہیں یا رزق میں تنگی کر دیتے ہیں تو منہ کے بل لوٹ جاتا ہے۔ کہے کا خدا کہے کی نماز، کہے کی نماز، کیا قرآن لگائے، کیا جنت کیا جہنم لگائے، کون دیکھ رہا، کون پال رہا، اگر اللہ ہوتا تو کیا مجھ پہ حالات آتے؟ ایسے ناشکری کے الفاظ، ایسے دوستو غلیظ الفاظ انسانوں کی زبان سے نکلتے ہیں۔ آزمائے گا اللہ کسی خطر بھوک سے، ارے بھوک سے تو صحابہ کو بھی آزمایا گیا تھا، بھوک سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آزمایا گیا تھا، ان کا اس معاملے میں کیا اسوا تھا، وہی اسوا اگر ہم تھامیں گے اس آزمائش سے آسانی سے نکل سکتے ہیں، اور ایمان لا کے تقوی کی زندگی گزاریں گے، اللہ زمین اور آسمان کے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آزمایا گیا بھوک سے، کس کو؟ صحابہ کو۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، کچھ صحابہ بھی ساتھ ہیں، ایک صحابی یمن سے آتے ہیں دور دراز کا سفر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یمن والے صحابی رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور کا سفر کر کر آیا ہوں، کافی بھوک لگی ہے، کافی جو سو تنگی کا سفر تھا، کافی جو سو سفر میں کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ملا ہے زیادہ، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو بھوک لگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوری اس یمن سے آئے ہوئے صحابی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فوری تیزی سے اپنے گھر کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں، لیکن جو ہی کچھ قدم آگے بڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں خیال آتا ہے، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے کس کا ہاتھ پکڑ کر گھر کو لے جا رہے ہو؟ خیال آتا ہے آپ کو، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے کس کا ہاتھ پکڑ کر گھر لے جا رہے ہو؟ کس کو کھانے کے لیے گھر لے جا رہے ہو؟ ارے کیا بھول گئے کہ تمہارے گھر میں خود 2 دن سے چولہا نہیں جلا ہے، کس کو کھلانے کے لیے لے جا رہے ہو؟ خیال آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھائی میرے گھر میں خود 2 دن سے چولہا نہیں جلا ہے، میں کیا ان کو کھلانے لے کر جاؤں گا؟ تیزی سے مسجد نبی کی طرف آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کون ہے میرے صحابہ تم میں سے جو ایسا عمل کرے تاکہ دنیا میں تم کو جو جنت کی بشارت مل جائے؟ ایک صحابی دوڑے آتے ہیں، جابر رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کیا ہے مجھ کو کہیے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ صحابی یمن سے آئے ہوئے ہیں رضی اللہ عنہ، ان کو کھانا کھلا دو، انشاءاللہ تم کو دوستو بڑا انعام ملے گا۔ یہ صحابی، وہ یمنی صحابی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کی طرف لے جاتے ہیں، اس امید میں، اس جو سو خوشی میں کہ آج جو سو جنت کا انعام حاصل کر لوں گا، اللہ کی رضا حاصل کر لوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل کر لوں گا، اس امید میں اپنے گھر کو لے جا رہے ہیں۔ دستک دی گئی، بیوی نے دروازہ کھولا، کہتی ہے کس کو لے آئے ہو؟ کہتے ہیں صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ان کو کھانا کھلا دو، اللہ راضی ہو جائے گا، انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ملے گی۔ جب وہ صحابیہ رضی اللہ عنہ سنتی ہیں، کہتی ہے میرے شوہر کیا ہو گیا؟ کیا بھول گئے تھے اس بات کو کہ خود تمہارے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا؟ کیا بھول گئے اس بات کو؟ کیا بھول گئے اس بات کو؟ صحابہ کی زندگی، اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہے یہ صحابہ ایسی جو غربت کی زندگی گزارے، ارے انہوں گزارے نہیں، اللہ ان کو ویسا آزما کے ایکسٹریم عمل بتا دیا۔ ہر عمل میں ہائیسٹ اگر اسوا ہے، ہائیسٹ مثال ہے آزمائش کی، وہ صحابہ کی زندگی ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر ہماری زندگی میں ایسا بھی معاملہ آ جائے تو اس وقت بھی وہی معاملہ ہونا چاہیے جو معاملہ صحابہ رضی اللہ مجمعین کا معاملہ تھا، اس لیے اللہ ان کو اسی زندگی میں آزمایا۔
ہمارے میں شاید ویسی آزمائش نہیں ہوگی، ہم کھا کے بھی شکر ادا کر سکتے ہیں، لیکن مقصود یہ ہے اگر ایسے بھی حالات آ جائیں تو تم کو وہی ثبوت دینا جو ثبوت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے دیا تھا۔ کہتی ہیں کیا بھول گئے 3 دن سے چولہا نہیں جلائے ہمارے گھر میں؟ کہتے ہیں دیکھو میں نے بچوں کو تو پانی پلا کر سلا دوں گی، تم مرد آدمی ہو، تم محنت کرتے ہو، لہذا مجھ کو اس بات کا جو سو اندیشہ تھا، اس لیے میں تھوڑا سا کھانا تمہارے لیے اٹھا کر رکھی ہوں، کچھ چیز ہے کھانے کے لیے۔ صحابی کہتے ہیں اے میری شریک ہاتھ، ایک کام کر تو دستر لگا دے اور ہم دونوں کے سامنے کھانے کی چیزیں رکھ دیں، لیکن یاد رکھ اے میرے شریک ہاتھ 2 تھالیاں رکھ دے کھانے کے لیے، اور جو کھانے کا جو کچھ ہے تیرے پاس لا کر رکھ دے، اور جب ہم دونوں کھانے کے لیے وہاں بیٹھیں گے، جیسا ہی کھانا شروع ہو رہا ہوگا تو ایک کام کرنا میری شریکات، اس کمرے کے اندر جو چراغ جل رہا ہوگا اس چراغ کو تو بجھا دینا تاکہ کمرے کے اندر اندھیرا ہو جائے، اور مہمان کھانا کھانا شروع کرے، میں اپنی تھالی میں صرف ہاتھ ہلا دوں گا، مہمان یہ سمجھے کہ میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ مہمان پورا کھانا کھا لے گا۔ اللہ اکبر۔ شریک عادت ایسا ہی کرتی ہیں، چراغ گل، اندھیرا، مہمان کھانا کھا لیتے ہیں، یہ جابر اور سنترنو جو صبح سے بیٹھے ہیں، کھانا کھلا دینے کے بعد پوچھتے ہیں کیا میرے بھائی آپ اچھا کھا گئے؟ کہتے ہیں اچھا کھا گیا، دعائے خیر کرتے ہیں، اور اس صحابی کو لے کر یمن سے جو آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبی میں جا کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کام کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر فرماتے ہیں اے جابر رضی